طرح کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کہ ہم رسم و رواج کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ حالات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا۔ صحابہ کرام کو شدید تکلیف ہوئی، پہنچ گئے اور واپس جا رہے ہیں، لیکن آپ نے صلح فرمایا اور آپ واپس ہوئے۔ یہ نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا ہمارے ساتھ۔ یقیناً یہ بہت تکلیف کی بات ہے کہ اللہ کے گھروں کے دروازے بند ہیں، خاص طور سے حرم پاک کے دروازے بند ہیں، مسجد نبوی کے دروازے بند ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں، کتنی اللہ کی بندیاں ہیں جنہوں نے نہ معلوم کتنے زمانے سے رمضان کا عمرہ کبھی نہیں چھوڑا ہوگا، وہ اپنی سعادت سمجھ کر، اور اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے، ہر رمضان میں عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس مرتبہ بھی ان کا دل تڑپ رہا ہوگا۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم لوگ اپنی مسجدوں میں اعتکاف کرتے تھے، اپنے محلوں کی مسجدوں میں اعتکاف کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، لیکن ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نمونہ ہے کہ جس طرح آپ نے مصلحت سمجھا اور حرم کے بالکل قریب جا کر کے آپ واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ بہت بڑی فتح ہے۔ اس وقت تو کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ فتح کیسے ہو سکتی ہے، حرم کے اتنا قریب گئے اور پھر واپس آ گئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے سال عمرہ کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس کے اگلے سال تو حرم پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح داخل فرمایا کہ پھر پورا حرم کا نظام آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ جس کو چاہیں ذمہ دار بنائیں، آپ جس کو چاہیں متولی بنائیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے حرم کا وہ پورا نظام آپ کے واسطے سے آپ کی امت کے سپرد کر دیا۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجدوں کا بند ہونا اور خاص طور سے رمضان المبارک میں مسجدوں میں عبادت کا موقع نہ ملنا یہ نہایت تکلیف کی بات ہے، لیکن اس تکلیف کا اظہار یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی مسجد میں گھسنے کی کوشش کریں یا ہم بہت زیادہ دوسروں کی شکایت کریں۔ اس تکلیف کا اظہار یوں ہو کہ ہم خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، خوب دل لگا کر اللہ کی عبادت کریں، خوب استغفار کریں، اور اپنی معافی کی مقدار بڑھا دیں کہ اللہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اللہ اس مصیبت کو اٹھا لیجئے۔ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہمارا ایمانی بھائی بنا دیجئے، ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، اور اللہ جو ایسے ظالم ہیں کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملنے والی، اللہ ان کے ظلم سے انسانوں کو چھٹکارا دے دیجئے، ان کے ظلم سے دنیا کو نجات دے دیجئے، اب ان کو دنیا سے اٹھا لیجئے اللہ، اور اس دنیا کو ظلم سے پاک کر دیجئے۔ یہ ہے اصل میں اللہ کے ساتھ محبت کا اور مسجدوں کے ساتھ محبت کا اظہار کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں۔